اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری سورت شروع ہو رہی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ 111 آیات اور 12 رکوع پڑھیں گے۔ سورہ یوسف کا نام یوسف کیوں ہے؟ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ پورے قرآن میں صرف 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر ایک ہی نبی کا واقعہ بیان ہوا اور مزید کوئی واقعات بیان نہیں ہوئے۔ کون کون سی؟ سورہ یوسف ہے ایک، اور ایک سورہ نوح ہے۔ باقی ہم انبیاء کے واقعات دیکھتے ہیں بکھرے میں، کوئی کس جگہ پہ کوئی کس جگہ پہ۔ سورہ یوسف میں مضامین ہم کون سے پڑھیں گے؟ مضامین چونکہ مکی صورت ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، وحدانیت بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں، قرآن کی حقانیت بھی ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، اور قرآن کا جو اسلوب ہے کہ وہ کسی تاریخی واقعے کے اللہ تعالیٰ انہی حصوں کو بیان کرتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ گزشتہ صورتوں میں ہم نے دیکھا مختلف انبیاء کے صبر و برداشت کا اللہ نے ذکر کیا تھا، جبکہ اس صورت میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کی بات ہوگی۔ اور اس صورت میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو زندگی میں ایک جیسے حالات پیش آئے، تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے والوں کو ناکام کیا تھا، اسی طرح مشرکین مکہ بھی ناکام ہوں گے اور آپ کا مستقبل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح روشن ہوگا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قریش مکہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے چل کر شام اور فلسطین جا پہنچے تھے اور اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل کا تعلق مصر سے کس طرح ہے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی اسرائیل نے مصر سے خروج کر دیا تھا، بحیرہ قلزم عبور کیا تھا، صحرائے سینا میں پہنچے تھے۔ تو پھر اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی کہ کس طرح وہاں بنی اسرائیل کے عہد کی ابتدا ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ شروع کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ تلکا یہ، آیات ہیں، الکتاب المبین، ایک روشن کتاب کی، کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، ایک واضح کتاب کی۔ حروف مقطعات یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ بے شک، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، اس قرآن مجید کو، قرآنً عربیًا، عربی زبان میں۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربیًا، اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھ لو۔ بے شک اتارا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ لو۔ قرآن کیا چیز؟ الکتاب المبین، کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ قرآن کیا چیز کھول کر بیان کرتا ہے؟ اللہ کے قوانین۔ آگے قرآن کو اللہ نے عربی میں کیوں اتارا؟ تاکہ سمجھ لو۔ اور اللہ نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی ایک ٹھوس وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کے جو پہلے مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے جن کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں نازل کیا۔ اولین مخاطبین اہل عرب تھے، اس کا سادہ سا یہ جواب ہے۔ اس لیے بھی قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔
کسی نہ کسی زبان میں تو نازل کرنا تھا نا، تو اللہ نے عربی زبان میں، کیونکہ اولین مخاطبین ہی اہل عرب تھے. پھر عربی زبان میں نازل کرنے کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ تمام زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے اور دوسری زبانوں کی نسبت مختصر اور جامع بھی ہے. نحنو ہم، نقصو بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، احسن القصص بہت سے اچھے قصوں میں سے ایک قصہ. قصص کہتے ہیں، جمع ہے قصے کی. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھے قصوں میں سے ایک قصہ، بما اس وجہ سے جو، اوحینا ہم وحی کرتے ہیں اس ذریعے سے، اس لیے کہ بما اس لیے کہ اوحینا ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، حاضر قرآن یہ قرآن، اس لیے کہ ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف یہ قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم ایک بہت سے قصوں میں سے ایک اچھا قصہ آپ کی طرف بیان کرتے ہیں. احسن القصص، یہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسن القصص. نحن نقصو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص عمدہ قصوں میں سے ایک قصہ، بما اوحینا اس وجہ سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، حاضر القرآن یہ قرآن. وَإِن كُنتَ، ان کا لفظ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ان مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ان کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے، اور ان کا مطلب تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ان کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، اور ان نہیں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور تحقیق تھے آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں، ناواقفوں میں سے. ٹھیک ہے، غافل بے خبر کو کہتے ہیں، مراد ہوگا ناواقف. اور تحقیق یعنی یہاں ان بمانہ قد ہوگا، اور تحقیق تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص عمدہ قصوں میں سے ایک قصہ، اس وجہ سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف یہ قرآن، اور تحقیق تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے. حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کیوں کہا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے احسن القصص کہنے کی کہ اس میں A to Z ہم دیکھیں گے مکمل تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ہی ہے. دوسرے واقعات ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، وہ بکھرا ہوا ہے، کہیں جزیات ہیں، کہیں ڈیٹیل ہے، کہیں ایک جگہ ایک بات کی گئی ہے، دوسری جگہ الگ بات کی گئی ہے. لیکن یہ جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک جگہ پہ بیان کر دیا ہے. دوسرا احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں بے شمار علمی نکات ہمیں اس سے ملتے ہیں، بہت سارے عجائبات ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. بیماری، صحت، سفر، حضر کے واقعات ہیں، عزت، ذلت، قضاء و قدر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام خوبیوں اور کامیابیوں کی جو ایک چابی ہے وہ صبر اور حسن تدبیر ہے. حاسد اور محسود کے انجام کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، مالک اور مملوک کا معاملہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو اس میں علمی نکات بہت زیادہ ہیں، آپ کے لیے اسباق بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے بھی یہ احسن القصص کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر وحی کیا، یعنی یہ واقعات نہ کسی تاریخ میں آپ نے پڑھے ہیں نہ سنے، بلکہ نزول قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ان واقعات کی خبر دے رہے ہیں، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے. اذ قال، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ قال جب فرمایا، یوسف علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے ابا جان کو، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیت دیکھا ہے، 11 کوکباً ستاروں کو، کوکب ستاروں کو کہتے ہیں. جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے میرے ابا جان،
یا ابتی تھا نا، تو یا اس میں محذوف ہے، تو یا ابتی کا مطلب ہے میرے ابا جان. انی بے شک میں نے رأیتو دیکھا ہے، احد عشرہ، احدہ کہتے ہیں ایک کو، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 10 اور 1 11، کوکبن ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم دیکھا ہے میں نے ان کو، لی اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، دیکھا ہے میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ ریز. یہ جو سورت ہے نا، اس کو اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھیں یا اردو ٹرانسلیشن میں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. عربی کے ساتھ پڑھیں گی نا تو آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا، کیونکہ عربی کی بلاغت ہے. اب رؤیا کہتے ہیں، رؤیا صرف دیکھنے کو نہیں کہتے یا منظر کو نہیں کہتے، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. یا آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ رؤیا صرف خواب کو نہیں کہتے بلکہ رؤیا دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور رؤیا منظر کو بھی کہتے ہیں، سین. ٹھیک ہے، ہم اردو میں ہے نا مستعمل رؤیت حلال کمیٹی، رؤیت حلال چاند دیکھنے والی کمیٹی. تو رویا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. اور خواب کو بھی رویا کہتے ہیں، لیکن رویا ہمیشہ خواب کے لیے نہیں ہوتا. یہ عربی کی بلاغت ہے، مختلف جگہ پہ مختلف مفہوم ہوتے ہیں ایک چیز کے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ بالغ نہیں تھے. ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے کی بات ہے. اس عمر میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 6 سال کے تھے اور بعض مفسرین کہتے ہیں 8 سال کے تھے جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا. جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، دیکھا ہے میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. قال فرمایا، باپ کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے؟ یعقوب علیہ السلام. فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص نہ تو بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر. اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخوہ اس کی جمع ہوتی ہے. فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے پیارے بیٹے، نہ تو بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیکیدو پس وہ چالے چلیں گے، لکا تیرے خلاف، تیرے لیے، کیدا کوئی چال، پس وہ چالے چلیں گے تیرے لیے کوئی چال، پس وہ چالیں چلیں گے تیرے لیے کوئی چال. ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی ذہنیت سے واقف تھے، اس لیے انہیں یہ نصیحت کی. کیونکہ یہ بیٹے جو تھے مختلف ماؤں سے تھے، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں رقابت تھی، اور یہ خواب بہت مبارک تھا. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر کوئی بڑا مرتبہ دیں گے. اور شیطان بھی چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے وہ دلوں میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے جس کے متعلق انسان برے وسوسوں کا شکار ہو کر دشمن بن جاتا ہے. اس لیے بھی ان کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا. یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں نا، یوسف اور بنیامین، یہ 2 سگے بھائی تھے. ان کی والدہ کا نام راحیل تھا. باپ کی طرف سے تو سارے سگے تھے، والدہ کی طرف سے یہ ستیلے تھے. ٹھیک ہے، یوسف اور بنیامین یہ دونوں بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کے وطن سے تھے. اور ایک اور بیوی تھی، ان کا نام لیہ تھا. ان سے آپ کے 6 بیٹے تھے، جبکہ جو 2 اور بیویاں تھیں ان سے 2 اور بیٹے تھے، اور یہ کل 12 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی راحیل، وہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے. ایک تو ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھیں،
دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں بہت زیادہ حسین تھے، بہت خوبصورت تھے اور ذہین بھی تھے. آپ میں کوالٹیز بھی ایسی تھیں جو ان کی دوسرے کسی بچے میں نہیں تھی. ہوتا ہے نا گھر میں بعض بچے کی عادات اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ انسان کی طبعی رغبت ہو جاتی ہے اس کی طرف، طبعی لگاؤ ہوتا ہے اس سے، طبعی محبت ہوتی ہے اس سے. آپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا احساس کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بات دوڑ کر سنتا ہے، تو اس سے انسان کو ایک نیچرلی ایک محبت محسوس ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی یہ ساری کوالٹیز تھیں. جب معراج کی شب میں، معراج والی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا ساری مخلوق پر تقسیم کیا. تو کتنے حسین ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام. پھر 12 بیٹوں میں سے نبوت بھی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، بچپن میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جس طرح ہوتا ہے عموماً سوکنوں میں رقابت ہوتی ہے، تو لیا کی جو رقابت تھی وہ راحیل سے تھی اور یوسف کی والدہ پھر راحیل بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. تو اس رقابت کے بھی اثرات ان کے بیٹوں میں تھے. تو اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت خواب بیان کرنا. شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال کر انسان کو بہکاتا ہے. یہ خواب بہت مبارک ہے. اچھا، یہاں چونکہ خوابوں کا ذکر ہو رہا ہے تو خوابوں کا بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے خواب تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کے طبعی اخلاق پر منحصر ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ سچے خواب عموماً سچے لوگوں کو ہوتے ہیں. جو دنیا میں جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا آدمی ہوتا ہے نا اس کو سچے خواب آتے ہیں. تو جیسا اخلاق ہوتا ہے اسی قسم کے خواب بھی آتے ہیں. پہلی تو یہ ہے. دوسری قسم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی وسوسوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس سے انسان کو پریشانی ہوتی نہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تیسرا قسم کے جو خواب ہوتے ہیں رحمانی خواب، وہ صرف انبیاء کو آتے ہیں اور نبیوں کا خواب بھی سچے ہوتے ہیں، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے وہ رحمانی خواب کہلاتے ہیں. اور کچھ سچے خواب جو مومن دیکھتے ہیں وہ مبشرات کہلاتے ہیں. مبشرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، نبوت کے اوصاف میں سے اب سچے خواب صرف باقی رہ گئے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سچے خواب خود دیکھتا ہے یا کبھی کوئی دوسرا مومن اس کے حق میں دیکھتا ہے. تو اس لیے ہر خواب کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہوتا، شریعت نے اسے تسلیم کیا ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو معدہ خراب ہوتا ہے یا وہ سیدھا سوتا ہے یا دن میں کوئی بہت زیادہ گنجلک سے اس کو خیالات آتے رہتے ہیں، پھر رات میں یہی چیزیں خواب میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یا انسان کسی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ خواب میں انسان کو آتا ہے. ٹھیک ہے. سو جاتا ہے نا جب انسان، تو انسان کے جو ظاہری حواس ہوتے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، اس کے باطنی حواس کا تعلق اس وقت عالم بالا سے قائم ہو جاتا ہے. روح کا تعلق بھی چونکہ عالم بالا سے ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت ساری حقیقتیں نظر آ جاتی ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ ریز، تو یہ پھر اس کی 40 سال بعد تعبیر واقع ہوئی تھی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبیک مطلب چننا، مجتبا کہتے ہیں نا چنے ہوئے کو. اسی طرح یجتبیک چن لے گا تجھے ربو کا تیرا رب، یعنی کسی بڑے منصب کے لیے چنے گا. اسی طرح چنے گا تجھے تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھا دے گا تجھے من تأویل الاحادیث، باتوں کا انجام نکالنا، باتوں کی اصل. تعویل، اب دیکھیں، اب تعویل ہم اردو میں بھی مستعمل ہے نا تعویل، لیکن قرآن کی ٹرم میں تعویل کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں ہم کرتے ہیں. ہمارے عرف میں تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے اصل مفہوم سے ہٹا کر کسی اور طرح لے کر جانا کسی چیز کو. لیکن عربی میں تعویل کا مطلب ہوتا ہے انجام تک پہنچانا، ایکسپلین کرتے کرتے اس کو انجام، اس کی ایسی تشریح کرنا کہ وہ مکمل طور پر ایکسپلین ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل. اور حدیث کی جمع ہے، حدیث باتوں کو کہتے ہیں. اور وہ سکھائے گا تجھے، اور یہاں باتوں سے مراد
چونکہ الف لام داخل ہے نا، الف لام جب کسی چیز پر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، انگلش میں پڑھتے ہیں کامن ناؤن پراپر ناؤن. تو سیم اسی طرح جب عربی میں الف لام کسی چیز پر داخل ہو جاتا ہے نا تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اس میں معرفہ بن جاتا ہے. تو احادیث سے مراد خاص باتیں اور وہ خاص باتوں سے مراد خواب ہے. ٹھیک ہے، الاحادیث کا لغوی مطلب خاص باتیں، اور یہاں اس سے مراد اصطلاحی مفہوم اس سے مراد خواب ہیں. اور وہ سکھائے گا آپ کو من تأویل الاحادیثی، خوابوں کی حقیقت، خوابوں کی تعبیریں، خوابوں کی تعبیروں کا علم. اور وہ سکھائے گا آپ کو خوابوں کی حقیقت یا خوابوں کی تعبیر. ٹھیک ہے، یہ ڈیفائن ہو گیا، سمجھ آ گئی. تأویل کا ویسے کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، اس کی تشریح کرتے کرتے، ایکسپلین کرتے کرتے اس کو انجام تک پہنچا دینا، یہ ہوتا ہے تأویل. تو یہاں کیا ہوگا؟ خوابوں کی تعبیر. اور وہ سکھائے گا آپ کو من تأویل الاحادیثی، خوابوں کی تعبیروں کا علم. ویتم، اور وہ پوری کر دے گا نعمتہ، اپنی نعمت، علیکا، تجھ پر. اور وہ پوری کر دے گا اپنی نعمت تجھ پر. وہ سکھائے گا تجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم، اور وہ پوری کر دے گا اپنی نعمت تجھ پر. وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، اور آل یعقوب پر. کما، جیسا کہ اتمہا، پورا کیا اس نے اس کو، علی ابوئی کا، ابوئی کہتے ہیں دو باپوں کو، مراد اس سے باپ دادا ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ پورا کیا اس نے ان کو، علی ابوئی کا، تیرے دو باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. جیسا کہ پورا کیا اس نے اس کو تیرے دو باپوں، تیرے باپ دادا من قبل، اس سے پہلے، اور وہ باپ دادا کون سے تھے؟ ابراہیم اور اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے ان کو بچپن میں ہی حضرت حاجرہ کو، اور ان کو تو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے تھے. ان سے پھر بہت سی اولادیں پھیلیں، اور 4000 سے زائد پیغمبر اللہ نے ان کی اولاد میں بھیجے. ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. تو اسحاق ان کے بیٹے ہوئے اور ابراہیم دادا ہوئے، اسحاق باپ ہوئے، ابراہیم دادا ہوئے. دوبارہ کرتے ہیں ترجمہ. اسی طرح یجتبی کا، چن لے گا آپ کو، رب کا، آپ کا رب، ویعلم کا، اور وہ سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیثی، خوابوں کی تعبیروں کا علم. ویتم، اور وہ پوری کر دے گا نعمتہ، اپنی نعمت، علیکا، آپ پر. وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر. کما، جیسا کہ اتمہا، پورا کیا اس نے اس کو، علی ابوئی کا، آپ کے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. جیسا کہ پورا کیا اللہ نے اس کو آپ کے باپ دادا پر، اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق. بے شک آپ کا رب علیم حکیم، علم والا، حکمت والا ہے. بے شک آپ کا رب علم والا، حکمت والا ہے. یہ نعمت سے مراد یہی نبوت اور رسالت اور حکومت کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اور خاندان نبوت میں 4000 نبی مبعوث ہوئے تھے، یہ یاد رکھ لیں. خاندان یعقوب میں 4000 نبی مبعوث ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. لقد کانا، البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف علیہ السلام، و اخوتہ، اور ان کے بھائی کے واقعات میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں، کیا ہے؟ آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے.
البتہ تحقیق کانا ہے فی یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں کیا ہے، آیات نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے تمہید کے طور پر کہا کہ اسے واقعے کے طور پر نہ لینا، یہ جو واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے نا، اس کو محض کہانی اور قصے کے طور پر نہیں لینا، بلکہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں اسباق ہیں، وہ اسباق بھی حاصل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اسباق کیا ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لیوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی، جب کہا انہوں نے البتہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا، ہمارے ابا جان کو، منا، ہماری نسبت، ہم سے، منا، ہم سے۔ جب کہا انہوں نے البتہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا، ہمارے ابا جان کو، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، عصبہ اعصاب سے ہے، اعصاب عربی اور اردو دونوں میں دماغ کے پٹھوں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عصبہ کس کو کہتے ہیں، ان رشتہ داروں کو، میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا عصبہ کی ڈیٹیل سورۃ النساء میں، عصبہ ان رشتہ داروں بھی کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی۔ ٹھیک ہے، ان رشتہ داروں کو بھی عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح پٹھے انسان کو مضبوط کرتے ہیں، یہ بھی انسان کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ان رشتہ داروں کو بھی عصبہ کہتے ہیں۔ اور ہم تو عصبہ مضبوط جماعت ہیں، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اور عصبہ کا لفظ نا عربی میں 10 سے 15 تک کے افراد کی تعداد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو برادران یوسف کی تعداد بھی 10 تھی نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو 10 طاقتور بھائی ہیں، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، مضبوط گروہ ہیں، کیونکہ یہ معاشی اعتبار سے بھی ٹھیک تھے، کما رہے تھے، اور بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تو سب چھوٹے بچے تھے، تو اس نسبت سے بھی ان لوگوں نے یہ بات کہی، اور کہ 2 چھوٹے بھائی تو کسی کام کاج کے نہیں ہیں، اور ہم ایک مضبوط طاقتور جماعت ہیں، اونچے لمبے قد والے تھے یہ، اور معاشی طور پہ بھی سٹیبل تھے۔ ان، بے شک، ابانا، ہمارے ابا جان، لفی غلال مبین، کھلی غلطی میں۔ یہاں غلال کا مطلب گمراہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں ضلال کا مطلب غلطی ہوگا، کہ معاشی طور پر سٹیبل بیٹوں کو چھوڑ کر تو یہ جو کمزور اور چھوٹے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا جان کو ہم سے، اور ہم تو عصبۃ، طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا جان البتہ کھلی غلطی میں ہیں۔ اس آیت میں کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ آیت نمبر 8 میں، نیک جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کی بیس یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بچہ زیادہ کما رہا ہے یا معاشی طور پر وہ سٹیبل ہے تو اس کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے یا اس سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں، بلکہ نیک لوگ جو محبت کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کی وجہ کوالٹیز ہوتی ہیں بچے کے اندر۔ ویسے تو اولادوں کے درمیان برابری کا حکم ہے، رویوں میں بھی، چیزوں میں بھی، لیکن محبت کا کسی بچے سے زیادہ ہو جانا یہ ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ازدواج میں بھی اور اولاد میں، دونوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 9 ازواج تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں عدل کیا کرتے تھے، لیکن جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تھی وہ دوسری ازواج سے نہیں تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حضرت عائشہ کی صفات، ان کی علمی صلاحیتیں اس کی وجہ تھی۔ تو اولاد سے تو امتیازی سلوک کی اجازت نہیں ہے، ہاں کسی سے زیادہ محبت کا ہونا یہ فطری امر ہوتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو زیادہ محبت تھی اپنے چھوٹے بچوں کی سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصاً، اس کی وجہ ان کے اندر کی کوالٹیز تھی۔ تو نیک لوگوں، اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، ہاں آج کل کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں نا اپنی سوسائٹی میں،
تو والدین کا جھکاؤ عموماً اس اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو معاشی اعتبار سے سٹیبل ہو، خواہ وہ اس کے اندر اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں۔ معاشی طور پر جو سٹیبل بچہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں والدین ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کی کمائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت کی بیس کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی محبت کی بیس طاقت یا کمائی نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارے ابا جان لفی غلال مبین، کھلی غلطی میں ہے۔ نقتلو یوسفا، تم قتل کر دو یوسف، یہ گروہ بنا کر بیٹھے ہیں ستیلے بھائی اور مشورے کر رہے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے۔ نقتلو، تم قتل کر دو یوسفا، یوسف علیہ السلام کو، اوطرحوہ، یا تم پھینک دو ان کو، ارضن، کسی زمین میں، یخلو لکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیک، وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا، چہرہ تمہارے باپ کی یعنی توجہ، چہرے سے یہاں مراد ہے توجہ، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی، وتکونوا، اور تم ہو جانا من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ، یعنی اس کے بعد توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے قیامت تک، تو اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ اور تم ہو جانا اس کے بعد قوما صالحین، نیک تھے تو ایماندار نا، ان کو پتہ تھا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے وہ ایسے مشورے کر رہے ہیں۔ اور تم ہو جانا من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ۔ یہاں اب اس آیت میں کیا ہمارے پاس سبق کیا ہے؟ ایک تو سبق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ان کی توجہ اپنی طرف چاہتے تھے، اس کی بیس محبت تھی، ٹھیک ہے، پیسہ یا دولت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سے زیادہ محبت وہ کسی اور سے نہ کرے، تو ان کا حسد اس بیس پر تھا کہ آج کے دور میں حسد اس بیس پر تو کم ہی ہوتا ہے، کسی کی ترقی یا کامیابیاں دیکھ کر زیادہ حسد ہوتا ہے، کسی کی توجہ اور محبت کے حصول کے لیے بھی حسد ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ، یہ شیطانی وسوسہ تھا، ٹھیک ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں گے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے، چونکہ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی امید پر گناہ کرنا، اس کو حدیث میں حماقت کہا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کی تو کچھ شرائط ہے نا۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو ہم سے گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی ہو اور آگے نہ کرنے کا عزم ہو، یہ اس کا نام توبہ ہے۔ تو جب ہم اس امید پر گناہ کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، تو پھر توبہ کی شرط، شرمندگی والی شرط تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہوگی۔ جب شرمندگی نہیں ہوگی تو پھر توبہ کہاں سے ہوگی؟ پھر تو انسان دوسرے بڑے بڑے جرائم بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، توبہ کی امید پر یہ گناہ نہ کریں۔ اس سے ان کے لیے تو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ان کو بعد میں توبہ کی توفیق مل گئی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام آگے جا کے آپ پڑھیں گی، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، مصر کی بادشاہت آئی تھی اور یہ سب وہاں گئے تھے، اور یہ انہوں نے پھر جب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو اس مرتبے تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتا ہے، بعد میں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو اس لیے توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ حماقت ہوتی ہے اور یہ غلط فلسفہ ہے۔ تم قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، یا تم پھینک دو ان کو کسی ایسی زمین میں، یخلو لکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی، اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا بھائی یہودا تھا، یہودا نام تھا اس کا۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو، کچھ رحم دل تھا، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ، اور تم اس کو ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کسی چھپے ہوئے کنویں میں۔ غیاب غیب سے ہی ہے، غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے، پوشیدہ
دور دراز کسی کنویں میں، جب کہتے ہیں کنویں کو، اور تم ڈال دو اس کو فی غیابت الجبی، کسی دور دراز کنویں میں، یلتقطہ، اچک لے گا ان کو، بعض السیارتی، بعض السیارتی کوئی قافلہ، سیارہ چلنے پھرنے والے کو کہتے ہیں، بعض السیارہ بعض مسافر، اٹھا لیں گے اچک لے گا اس کو، بعض السیارتی، بعض سیارتی مسافروں میں سے کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے ہی والے۔ سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے والوں کو، یعنی مسافروں میں سے کوئی۔ اس زمانے میں لوگ جب تجارت کرتے تھے یا سفر کرتے تھے نا تو کنوؤں کی تلاش ہوتی تھی، اور خصوصی آدمی رکھا جاتا تھا جو اس کام کے لیے ہوتا تھا کہ تم نے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک بیٹے نے کیا مشورہ دیا کہ تم بے گناہ بچے کا خون اپنے سر نہ لو، بلکہ ایسا کرو، ہمارا مقصد تو قتل نہیں ہے نا، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، تو اس کی یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہم کس کو کسی گمنام گڑھے میں ڈال دیں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، نہ تم قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، اور تم ڈال دو ان کو کسی گمنام کنویں میں، کسی دور دراز کنویں میں، اٹھا لے گا اس کو کوئی مسافروں میں سے کوئی، مسافروں میں سے کوئی اٹھا لے گا اس کو، مسافروں میں سے کوئی، بعض کہتے ہیں نا کسی حصے کو، کسی کو، تو کوئی مسافروں میں سے، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے ہی والے، یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارتی مسافروں میں سے کوئی، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے ہی والے۔ اتنا کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔